کہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرے، لوگوں کو بتائے کہ اے لوگوں، مجھ سے پہلے جو آدم گزرے، جو نوح آئے، وہ سچے نبی تھے، میں ان کا مصدق بن کے آیا ہوں، میں ان کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ یہ ہر نبی کا پہلا کام ہوتا تھا کہ اپنے سے پہلے گزری ہوئی انبیاء کی تصدیق کرنا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ اللہ کا پیغام، توحید، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مصدق بن کے آیا۔ حضرت نوح، حضرت آدم کے مصدق ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ آدم سچے نبی ہیں۔ حضرت ادریس حضرت نوح کے مصدق ہیں، تصدیق کی کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے سے پہلے گزری ہوئی تمام انبیاء کے مصدق کہ لوگوں، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب اللہ کے سچے انبیاء تھے۔ حضرت یوسف حضرت اسحاق کے، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کے مصدق، یا اللہ اے لوگوں، جو مجھ سے پہلے میرے باپ یعقوب نبی بن کے آئے، مجھ سے پہلے جو میرے دادا اسحاق نبی بن کے آئے، ابراہیم نبی بن کے آئے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچے نبی تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امام الانبیاء، سرور کائنات، ساقی کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ مصدق ہیں، آپ نے 1.25 انبیاء کی تصدیق کی کہ لوگوں، مجھ سے پہلے آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، میں محمد سب کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، برحق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا گیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مصدق، 1.25 انبیاء کا مصدق ہمارا نبی۔ اب ہمارے نبی کا کون مصدق ہوگا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ رب العزت نے انداز بدلا، فرمایا آدم کا مصدق نوح، نوح کا مصدق ادریس، ادریس کا مصدق ابراہیم، ابراہیم کا مصدق یوسف، اور سب کا انبیاء کے مصدق امام الانبیاء۔ اب امام الانبیاء کا مصدق کون ہوگا؟ امام الانبیاء کی تصدیق کون کرے گا؟ کون لوگوں کو بتائے گا کہ لوگوں، محمد اللہ کا سچا نبی ہے؟ تو اللہ نے یہ نبیوں والا کام ابو بکر صدیق سے لے لیا، مقام تصدیق پہ کھڑا کر دیا۔ کہا ابو بکر، تو نبی تو نہیں ہے، نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ پہ بند ہو چکا ہے، تو نبی تو نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے کام نبیوں والا لینے لگا ہوں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تو اللہ نے ابو بکر کو نبوت تو عطا نہیں کی، لیکن نبوت والا کام لیتی ہوئی اپنے آخری
نبی کا مصدق بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے مصدق، اور حضور کا مصدق کون؟ صدیق۔ بول دیجیے، حضور کا مصدق کون؟ صدیق۔ ابو بکر صدیق۔ حضور سارے انبیاء کے مصدق، تو سارے انبیاء سے افضل، حضور سارے انبیاء کے مصدق تو سارے انبیاء سے افضل۔ افضل الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے نبی کا مصدق کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اگر میرا نبی سارے انبیاء کا مصدق بنے تو افضل الانبیاء ابو بکر میرے نبی کا مصدق بنے تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ بے شک، انبیاء کے بعد سب سے سب سے افضل۔ جملہ یوں بناؤ، افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ، افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے۔ انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل انسان ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے عرفہ انسان ہے، سب سے اشجع انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے نبوت والا کام لیا۔ کیسے تصدیق کی؟ میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر توحید کا ڈنکا بجایا، سگا چچا ابو لہب منکر بن گیا، پتھر اٹھایا اور منہ پہ دے مارا۔ سگا چچا ابو طالب جناب علی المرتضیٰ کا والد منکر بن گیا، ابو جہل منکر بن گیا، سارے مکے والے منکر بن گئے۔ ادھر ابو بکر کو پتہ چلا کہ میرے یار نے آج نبوت کا اعلان کیا ہے، اور مکہ کے تمام لوگ میرے یار کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ ابو بکر آگے بڑھے اور حضور کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کر دی، کہا اگر آپ نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا صحابی ہوں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، اگر تو میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے، تو میرا پہلا صحابی بنتا ہے، تو آج سے تیرا لقب صدیق ہے۔ تو ابو بکر نہیں ہے، اب ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی معراج سے واپس آیا، اب بڑی عجیب بات ہے، رات کا مختصر سا وقت ہے، 7 آسمانوں کی سیر کر آیا، جنت جہنم کو دیکھ آئے، اللہ سے ملاقات کر آئے، سدرۃ المنتہا سے ہو کے آ گئے۔ لوگ اس کو عجیب معاملہ جان رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی 7 آسمانوں پار چلا جائے۔ جب پتہ چلا جناب ابو بکر صدیق کو، فرمایا میں بغیر دلیل کے اپنے نبی کی معراج پہ ایمان لاتا ہوں۔ سب سے پہلے معراج نبی کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے نبی کی وفات ہو گئی، حضرت عمر تلوار لے کے میدان میں، جس نے کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ کوئی عمر کے سامنے بولے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو بوسہ دیا، فرمایا طبت حیا و میتا، آپ کی موت کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ نبوت کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ کی معراج
سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو انبیاء میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ وہ تمام انبیاء کے مصدق ہیں، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء کے مصدق ہیں۔ تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ملا ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخیر ابا بکر ثم عمر، ہم حضور کے زمانے میں حضور کے بعد سب سے افضل سمجھتے تھے تو ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، کہ تمام صحابہ کرام میں سے افضل ترین انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضور نے خود اشارے بھی فرما دیے ہیں کہ اگر میرے مقام پر میرے مصلی پر کھڑے ہونے کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ بیمار ہوئے، اپنی بیماری کی حالت میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق سے پڑھوائیں، کتاب علوم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت حسن حسین بھی موجود ہیں، حضرت عمر ابن خطاب بھی موجود ہیں، جناب عثمان ذو النورین بھی ہیں، خالد ابن ولید بھی ہیں، لیکن حضور نے مصلی کا وارث اپنی زندگی میں کس کو بنایا؟ صدیق، ابو بکر صدیق۔ اور جو سب سے بڑا عالم ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، مصلی کا وارث اسی بنایا جاتا ہے۔ اور حضور کی نظر میں تمام صحابہ سے بڑھ کر بڑا عالم تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا، تو اپنے مصلی کا وارث بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ پھر ایک دن مسجد میں آئے، صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، فرمایا صحابہ کرام یہ جتنے بھی دروازے کھلے ہیں مسجد کی طرف، مسجد کے صحن کی طرف، سارے دروازے بند کر دو، سب دروازے بند کروا دیے۔ فرمایا الا خوخۃ ابی بکر صدیق، ایک ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ میری خلافت کا وارث میرے بعد اگر سب سے افضل انسان ہے، میرے مصلی کا وارث بننے کا مستحق ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت علی کو یہ خبر ملی تھی کہ کوفہ کے لوگوں نے اشجع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہادر مجھے قرار دیا ہے۔ خطبہ شروع کیا، صحابہ کرام سے پوچھا اور اہل کوفہ سے سوال کیا، ای الناس، اے لوگوں، من اشجع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت، آپ ہیں۔ کہا میں بہادر ہوں، سب سے زیادہ بہادر کون ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ دوبارہ پھر سوال کیا، من اشجع الناس، میرے سوال کو سمجھو، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے، نبی کے صحابہ میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب خاموش، اپنی تو پہلی نفی کر دی ہے۔ پھر ایک واقعہ سنایا بطور دلیل کے، کہا بدر کا میدان ہے، ہم 313، کافر 1000۔ اب اعلان ہوا کہ حضور کے خیمے کا پہرا کون دے گا، کیونکہ کافروں کا ہر تیر حضور کے خیمے کی طرف۔
کافروں کا ہر وار حضور کے خیمے کی طرف کہ حضور ختم ہو گئے تو سب کچھ ختم. وہ حضور کو مٹانا چاہتے تھے لیکن خوف اتنا کہ کسی کو جرأت نہ ہوئی. میں علی بھی اس کے اندر تھا. کوئی اٹھ کے کہے کہ رسول اللہ کے خیمے کی پہرہ داری میں کروں گا، کیونکہ وہاں کھڑے ہونا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہے جو کھڑے ہو گئے. کہا کہ خیمہ رسول کا دفاع ابو بکر کرے گا. دشمن اگر رسول اللہ تک پہنچے گا تو ابو بکر کی لاش سے ہو کے پہنچے گا. میری زندگی میں رسول اللہ کو آنچ نہیں آ سکتی. تو حضرت علی نے فیصلہ سنایا. اشجع الناس، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے، سب سے بہادر انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بخاری شریف میں محمد بن حنفیہ، کیا نام ہے؟ محمد بن. اصل میں یہ محمد بن علی ہے. اگر محمد بن علی کہیں نا پھر سارے راز کھل جاتے ہیں. پھر پتہ چل جاتا ہے کہ حسن کا ایک بھائی محمد بھی تھا، حسین کا ایک بھائی محمد بھی تھا. حضرت علی نے اپنی زندگی میں یکے بعد دیگرے 9 شادیاں فرمائی. بڑی مضبوط بات کہہ رہا ہوں، ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کے نہیں، میرے پاؤں مضبوط چٹان پہ ہیں. اور ایسے بھی نہیں کہ حوالہ نہیں دے سکوں. حضرت علی کتنی شادیاں کی؟ 9. حضرت علی کے 15 بیٹے تھے اور 15 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا نام عمر تھا. یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ محبت ہے. ایک بیٹے کا نام عثمان تھا. اگلی بات ایک بیٹے کا نام معاویہ تھا. 2 بیٹوں کے نام زید تھے. ایک بیٹے کا نام محمد تھا. تو یہ محمد بن علی جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے، ایک دن اپنے والد سے پوچھنے لگے. کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد کو کہا، حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا، ای الناس، لوگوں میں سے حضور کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ابا حضور نے جواب دیتی ہوئی ارشاد فرمایا ابو بکر. حضور کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ ابو بکر. میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو ابا حضور نے کہا ثم عمر. پھر کون ہے؟ عمر رضی اللہ. انی خشیتو، میں ڈر گیا کہ اب کہوں گا نا ثم من، پھر کون ہے؟ ابا حضور کہیں گے عثمان. تو میں نے کہا ثم انت، ابا جان ابو بکر عمر کے بعد پھر آپ ہیں؟ فرمایا انا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مرد ہوں مسلمانوں میں سے. کوفہ کی گلیوں میں حضرت علی گھوم رہے ہیں. کانوں میں آواز پڑ گئی کہ حضور کے بعد سب سے افضل علی ہیں. مسجد کے اندر تشریف لے گئے. کوفہ کے اندر آواز لگ گئی کہ حضرت علی خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں. سارے کوفہ والے آ گئے. کہا اے کوفہ والو، آج ایک بات کان کھول کے سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر لوگوں میں سب سے افضل انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے، پھر جناب عمر ہیں، پھر جناب عثمان ہیں، اور اگلا جو آرڈر جاری کیا وہ اس سے بھی سخت تھا. فرمایا آئندہ کے بعد میں نے کسی کی زبان سے سن لیا اور مجھے کہا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، کیونکہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا ہے. اور بہتان کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے. 80 کوڑے. حضرت علی تو 80 کوڑے مارا کرتے تھے جو یہ کہتا تھا کہ علی ابو بکر سے افضل ہے. تو میری تقریر کا سارا خلاصہ
یہ ہے ساری تقریر کا خلاصہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بکر صدیق۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ٹی وی چینل سے اب تک جو نیوز ہے اس میں باوضو حالت میں بیٹھے ہیں، آپ بھی باوضو حالت میں ہیں، اور باوضو حالت میں بیٹھ کر ایسے لوگوں کا نام پھر مسجد میں لینا بھی حرام ہے۔ ہم تو ان کا نام اور تذکرہ کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے صحافیوں نے، ایسے لفافہ خوروں نے حضرت ابو بکر صدیق پہ کیچڑ اچھالا ہے اور کہا ہے کہ تم حق دینے کی بات کرتے ہو، حق تو حضرت ابو بکر نے اماں فاطمہ کو بھی نہیں دیا تھا۔ معاذ اللہ، یاد رکھیں اماں فاطمہ فوت ہوئی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جنازے کا وقت ہے، لوگوں نے کہا علی جنازہ پڑھاؤ، کہا میں نے اپنے پیغمبر سے سنا ہے جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم میں دوسرے کو اجازت ہی نہیں کہ جماعت کرائے۔ بیوی میری ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، بیٹی محمد کی ہے، جنازہ ابو بکر پڑھائے گا۔ جس فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، انشاءاللہ یہ نکاح بھی بیان کروں گا، اما فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ابو بکر صدیق نے کرایا تھا، نکاح کے گواہ جناب ابو بکر صدیق بنے تھے، تو ایسا صدیق زیادتی کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں ملک شام کی جو حالات بنے وہاں پر بھی شیعہ سنی جنگ چھڑی گئی، آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یمن میں یہی، اور آج ملک پاکستان میں صحافیوں کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلوائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم پرامن طور پہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ ایسے صحافیوں کو لگام دی جائے، اور تاکہ ہمارا ملک امن ہے، پرامن ہے اور پرامن ہی رہے، تاکہ کوئی اس کے حالات کو خراب نہ کر سکے۔ اس میں سارے مسالے حتیٰ کہ اہل تشیع کے سنجیدہ علماء وہ بھی سراپے احتجاج ہیں کہ بھائی ایسے نہ کرو، یہ ہمارا بنگلہ دیش ٹوٹا، آپ پرانے اخبارات اٹھائیں، صحافیوں کا ہاتھ ہے، انہوں نے ہمارے اس ملک پاکستان کے خلاف اتنا لکھا کہ بنگلہ دیش کے لوگ متنفر ہو گئے، پھر آپس میں جنگ ہوئی، 1971 میں کیا ہوا؟ ملک دو لخت ہو گیا۔ آج پھر صحافیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ شیعہ سنی جنگ کو عروج دو، جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ملک کے ایک مرتبہ پھر دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے امن کو قائم کرنا میری آپ کی تمام مسالک کی ذمہ داری ہے، اور کوئی ایسا صحافی یا کوئی ایسا عالم چاہے جس مسلک کا بھی ہو، نبی کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، میں اداروں سے کہوں گا ایسے شخص کو ضرور لگام دیں اور نشان عبرت بنائیں تاکہ ملک کا جو نظام ہے وہ پرامن رہے۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو دوستو، آج جو میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، فجر کی نماز سنتے کسی کی رہ جائیں، کسی کی سنتیں رہ جائیں، تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ کیا فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بخاری شریف میں 3 جگہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں 1 جگہ حدیث ہے، طحاوی شریف وہ تو بھری ہوئی ہے، مصنف ابن شیبہ میں حدیث ہے، حاکم کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی صبح کی نماز جس بندے نے پڑھ لی سورج کے طلوع ہونے تک وہ پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ترمذی شریف میں ہے ایک صحابی کی 2 رکعتیں رہ گئی، آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 2 سنتیں رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورج طلوع ہونے دے اس کے بعد پڑھنا، سورج طلوع ہونے دے اس کے بعد پڑھنا۔ اب کتنی واضح حدیث آ گئی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی سنتیں رہ گئی، طحاوی شریف ان کی سنتیں رہ گئی، انہوں نے سورج طلوع ہونے کا انتظار کیا، سورج طلوع ہو گیا تب سنتیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سنتیں رہ گئی، انہوں نے سورج طلوع ہونے کا انتظار کیا۔ یار ساری باتوں کو چھوڑو، مشکات شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے صحابہ نے جماعت کھڑی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 رکعت رہ گئی،
آپ نے صحابہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ایک رکعت مکمل کی، سنتے رہ گئی۔ اب سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طلوع ہونے تک پڑھی نہیں ہے، بلکہ طلوع ہونے کے بعد ادا کی ہے۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں سنتیں جب صبح کی رہ جائیں تو کس وقت ادا کرنی چاہیے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد۔ اگر پہلے ادا کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب